لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، 4 بندے بیٹھے ہوں تو وہاں جگت بازی کا وہ بازار گرم ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنی ٹک ٹاک دیکھ لیں، جتنا بھی یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر کیا دکھایا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ کئی وہ مراسم پوری دنیا کے پاکستان کے اکٹھے کر کے ہمارے نیوز چینل پہ بٹھا دیے، اور وہاں جگت بازی کا بازار گرم ہے، ہر بندے کو ذلیل کیا جا رہا ہے، لوگوں کی ڈمی بنا کے اس کے فوٹو کا مذاق، اس کے چہرے کا مذاق، اس کے چال چلن کا مذاق، اس کی بول چال کا مذاق۔ کیا جس مذہب اسلام میں محفل مجلس میں بیٹھے ہوا خارج ہو جائے تو ہنسنا منع قرار دیا گیا ہے، کیا وہ مذہب یہ اجازت دے گا کسی بندے کو ذلیل کیا جائے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، آج اس جمعہ المبارک پر جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام اور انسانیت کا ادب۔ انسان کا ادب و احترام اسلام کے اندر کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا کی۔ انسان وہ ساری مخلوق کا سردار بنایا ہے۔ یہ آسمان، یہ ہوائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، فضائیں، یہ جانور جتنے بھی ہیں، سارے انسان کی خدمت کے لیے۔ ہر چیز انسان کی خدمت گار ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی۔ انسان کا جو دماغ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل اس کو شعور عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے شیر، ہاتھی جیسے بھی انسان کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزتیں عطا کی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزتیں عطا کی ہیں تو ہمیں بھی انسان کو عزت دینی چاہیے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق بڑی ہے، قابل احترام ہے۔ چیز تب چھوٹی نظر آتی ہے جب اسے دور سے یا غرور سے دیکھا جائے، پھر وہ چھوٹی نظر آتی ہے۔ ویسے ساری چیزیں بڑی ہیں، انسان بہت بڑا ہے، اور چھوٹا تب نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو بھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی ادب کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے۔ میرے کئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا اکرموا امتکم النخلہ، فرمایا اپنی پھوپھی کھجور کی عزت کیا کرو۔ کھجور ہماری پھوپھی لگتی ہے، فرمایا جو اپنی پھوپھی کھجور ہے اس کا ادب کیا کرو۔ اب یہ پھوپھی ہماری کیسے لگ گئی، اس کا ادب کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں اس کی عزت کریں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس کی تشریح فرمائی، فَإِنَّا خُلِقَتْ مِنْ فَضْلَةِ طِينَةِ أَبِيكُمْ آدم، فرمایا یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے آپ کا وہ جسم مبارک بنا، اس میں سے جو مٹی بچ گئی تھی اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو پیدا کیا۔ تو فرمایا اس اعتبار سے یہ تمہاری پھوپھی لگتی ہے، اس کا ادب کیا کر۔ یار جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو جائے، جس درخت کا تعلق انسان کے ساتھ ہو جائے، وہ مذہب اسلام اس درخت کا ادب کرنے کا حکم دیتا ہے، تو بتائیں پھر اولاد آدم کے ادب کا کیا مقام ہوگا، اس کا ادب کتنا بڑا ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ متصل ملک، ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے، وہاں انسان کو 4 کیٹیگریز میں وہ تقسیم کیا گیا ہے، برہمن، کشتری، ویش، شودر۔ برہمن اس میں سب سے اعلیٰ جو پنڈت حضرات ہیں وہ والے ہیں، اور سب سے نیچے ان کے وہ شودر آتے ہیں۔ اور شودر کا یہ مقام ہے کہ وہ رستے میں چلتے ہوئے مخصوص آواز نکال کے بتاتے کہ ہم شودر ہیں۔ اگر وہ کسی گھر کے فرش کے اوپر چڑھ جائے، کچا فرش ہے اس کے اوپر چڑھ جائے تو وہ فرش کہتے ہیں ناپاک ہو گیا، کتا چڑھ جائے تو ناپاک نہیں ہے، انسان چڑھ جائے تو ناپاک ہے۔ وہ ان کے ساتھ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا پی نہیں سکتا ہے۔
یہ وہاں انسانیت کا ادب ہے، لیکن ہمارے ہاں انسانیت کا ادب اس قدر سکھایا گیا کہ جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہو جائے اس کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، آپ شافعی المسلک تھے، شوافع کے پیروکار تھے۔ تو آپ نے ایک دفعہ مسئلہ پڑھ رہے تھے، تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے، اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شوافع یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو پیٹ چاک کر کے نہیں نکالا جائے گا، جبکہ احناف، ہم حنفی جو ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے احناف کا موقف یہ ہے، دو ٹوک یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ اس پیٹ کو چاک کیا جائے گا، بچے کو نکال لیا جائے گا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ یہ مسئلہ پڑھ رہے تھے تب چونک اٹھے یکدم، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کیونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے کہ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے آپ کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اور آپ کی والدہ کے پیٹ کو چاک کر کے آپ کو نکالا گیا تھا۔ تو حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ میں اس مسلک کی پیروی کیوں کروں جو مسلک میری ہلاکت کے اوپر تلا ہوا ہے، کہ اس کا فتویٰ یہ ہے کہ پیٹ کو چاک نہیں کیا جاتا۔ اگر اس مسلک میں رہتا تو میں زندہ آج نہ رہتا۔ عزیز سامعین محترم، ہمارا احناف کا یہ موقع، ہم کہتے ہیں کہ احترام میں انسانیت میں عورت بھی آتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا احترام یہ زندہ لوگوں کا ہوتا ہے، اس لیے اس بچے کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اب دیکھیں احترام میں انسانیت کے بارے میں انسانوں کا ادب مذہب اسلام نے کیسا سکھایا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ ایک قبیلے کے سردار تھے، وہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا الی سیدکم فانزلوا، فرمایا کہ اپنے سردار کی سرداری کی وجہ سے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے نیچے اتارو ادب کے ساتھ۔ تو یہ انسانیت کا ادب سکھایا جا رہا ہے، جو بڑا ہے اس کے ادب کی طرف ہمیں گامزن کیا جا رہا ہے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ اچھا، بڑا اگر کس اعتبار سے؟ کبھی عہدے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، کبھی وہ عمر کے اعتبار سے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو عزت دی ہے تو تمہیں عزت دینے میں کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ اچھا، آج ہمارا یہ بھی طریقہ ہے، ہم لوگوں کی تعریف بھی نہیں کرتے ہیں، تعریف کرنا بھی عزت ہوتی ہے، بڑے کنجوس ہیں۔ پتہ ہے ایک بندے نے کوئی انعام ون کیا ہے، اگر 4 لفظ آپ بول دیں گے تو کون سا حرج ہے؟ کسی نے کپڑے اچھے پہنے تو 2 لفظ آپ بول دیں گے، اچھے کپڑوں کی تعریف کر دیں گے تو کون سا آپ کا کوئی چیز آپ کے جسم سے علیحدہ ہو جائے گی؟ کنجوسی نہ کیا کریں، لوگوں کا ادب بھی کیا کریں، لوگوں کی تعریف بھی کیا کریں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم احترام میں انسانیت لوگوں کو کیسے سکھا رکھے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ دور تھا جب عورت کو زندہ دفن لڑکی کو کیا جاتا تھا، جب عورت منڈی میں ایسے اس کو فروخت کیا جاتا جیسے گائے بھینسوں کو کیا جاتا ہے، عورت کی بالکل عزت نہیں تھی، لوگ زندہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دور اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا آتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے۔ یہ احترام انسانیت سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، ادب سب کا برابر ہوتا ہے، انسانیت کو ادب دینا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے تو سیدہ کائنات بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑھ کے بوسہ دیتی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتی۔ اچھا، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی چیز کو مد نظر، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کے پاس جائیں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ سے ملتے ہیں، بندی کو خود شرم آتی ہے، اتنا بڑا بندہ اور اتنا ادب دے رہا تھا، تو اس کو پتہ ہے کہ انسانیت کا جو احترام ہے ہمیں سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک حضرت سہل اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جنگ قادسیہ کے اوپر گئے ہوئے تھے، تو وہاں آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو قریب سے جنازہ گزرا، تو حضرت سہل اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کھڑے ہو گئے ادب کے لیے، تو کسی نے کہا جناب یہ تو ذمی یہودی کا جنازہ ہے، آپ یہودی کے جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت سہل اور قیس کہنے لگے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، یہ احترام میں انسانیت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، سامنے سے جنازہ گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کھڑے ہوئے تو کسی نے کہا حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا لیست نفسن، کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انسانیت کا ادب ہے۔
اچھا یہ ابتدائی اسلام کا یہ موقف تھا، لیکن بعد میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر جنازے کے ساتھ جانا ہوتا تو سرکار کھڑے ہوتے، اگر جانا نہیں ہوتا تھا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ اب جنازہ اگر آپ کے سامنے سے گزر رہا ہو، اگر آپ نے جنازے کے ساتھ جانا ہے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، اگر جنازے کے ساتھ جانا نہیں ہے تو کھڑے ہونا یہ سنت نہیں، پہلے یہ حکم تھا، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ تو عزیز سامعین محترم، انسانیت کا ادب ہمارے مذہب اسلام نے بہت زیادہ سکھایا ہے۔ اچھا ایون کہ جس چیز کا تعلق انسان کے جسم سے ہو جائے وہ چیز بھی متبرک اور عزت والی ہو جاتی ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں یہ ہمارے جسم سے اترنے والے ناخن ہیں، یہ جو ناخن ہیں ان کو کاٹ کے کوڑے دان میں پھینکنا، اس کو نالے گٹر میں پھینکنا یہ منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا ہے؟ اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو سنبھال کے رکھنا ہے؟ فرمایا کہ اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ انسان کا جسم، انسانیت اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ اس کے ساتھ جو اترنے والے ناخن ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں۔ ناخن پکڑیں اور اس کو کوڑے میں پھینکنا یہ مکروہ بھی ہے اور بیماری کا سبب بھی ہے۔ آپ اس کو پکڑے کسی صاف جگہ پہ مٹی میں جا کے اس کو دبا دیں۔ اچھا اسی طرح یہ جو ہمارے جسم سے اترنے والے بال ہیں، ان بالوں کو بیچنا حرام ہے۔ یہ آپ صدائیں سنتے ہیں گلیوں میں یہ 4,000 روپے کلو، 8,000 روپے کلو، یہ بالکل ناجائز ہے۔ عورتوں کے، مردوں کے بالوں کو بیچنا یہ حرام ہے۔ اچھا حرام کس بنا پہ کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ چہجائے کے بال اتر گئے ہیں لیکن احترام انسانیت، ادب انسانیت اور انسان کی عزت کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ ان کے ساتھ اترنے والے بالوں کو بھی بیچنا یہ حرام ہے۔ اچھا ہمارے جسم کا کوئی عضو کٹ جائے، مثلا یہ ایکسیڈنٹ ہوا، انگلی کٹ گئی، اب اس انگلی کو باہر پھینکنا یہ حرام ہے۔ آپ اس کو لیں اور قبرستان میں جا کے ایک علیحدہ جگہ کے اوپر، سائڈ کے اوپر آپ وہاں گڑھا کھودیں، وہاں دبا دیں اس کو، کیونکہ یہ انسانیت کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کا ادب کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کا ادب سکھاتے ہوئے یہاں تک فرمایا کہ اکٹھے مل بیٹھ کے کھانا جب بندہ کھاتا ہے تو اس کھانے میں برکت کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا کہ ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے کھانا کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب وہاں بیٹے دیکھیں ایک کٹورے میں 4 بندے کھانا کھا رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی جب سالن لگایا جاتا ہے تو انگلی تو اندر جاتی ہے۔ اب جس 2 انگلیوں سے آپ نوالا اس کے اندر ڈپ کرتے ہیں، جب وہ منہ میں ڈالتے ہیں تو انگلی بھی بندے کے منہ میں جاتی ہے، تو وہ جھوٹا اس کے اندر سالن میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسانیت کا ادب یہ ہے، جب ادب یہ کیا جائے تو ایک کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ انسانیت کا ادب سکھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے، بات پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوٹے کے اندر پانی ڈال کے اسے وضو کیا جاتا ہے، فرمایا جو پانی وضو کا بچ جائے اگر وہ بندہ پانی پی لے تو اللہ تعالیٰ 70 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یار یہ کیسا مذہب ہے کہ جھوٹے کے اندر اتنی شفا، جھوٹے کے اندر اتنی برکتیں، اور خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز کرم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی تھی تو میں رستے میں بیٹھ گیا اس نیت کے ساتھ کوئی صحابی گزریں گے تو میں بہانے سے کوئی بات پوچھوں گا تو وہ مجھے کھانے کے لیے بلا لیں گے یا مجھے کوئی چیز کھلائیں گے۔ کہتے میں بیٹھ گیا، حضرت ابو بکر صدیق گزرے، میں نے ایک آیت کا معنی پوچھا تو آپ نے اس کا آیت کا معنی مجھے بتایا، مسئلہ بتایا، چل دیے، لیکن مجھے کھانے کے لیے دعوت نہ دی۔ کہتے پھر اسی طرح حضرت ابو عمر فاروق اعظم گزرے، ان سے بھی میں نے اسی نیت سے پوچھا، انہوں نے بھی مجھے معنی بتا دیا لیکن آگے گزر گیا، مجھے کھانے کی دعوت نہ دی۔ کہتے پھر میں ابھی بیٹھا تھا، بھوک شدید تھی کہ سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا کہ ابو ہریرہ اس لیے بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آ کے پوچھا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ جی حضور بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ چلو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر لے گئے۔ اچھا گھر میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ
ایک پیالہ وہ دودھ سے بھرا ہوا پڑا ہے. کہتے میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا کہ آج تو پورا پیالہ ہے, رج کے پئیں گے اور مزے لیں گے. آپ کو پتہ ہے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی غذائیت رکھی ہے. یہ کھانے کا کام بھی کرتا ہے, پانی کا کام بھی کرتا ہے, ہر طرح کی غذائیت اس کے اندر موجود ہے. کہتے کہ میں دودھ پیوں گا انرجی آ جائے گی میرے اندر, تو بھوک ختم ہو جائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ ایسے کرو, وہ جو اصحاب صفہ کے چبوترے پہ پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں دین کے, ان کو بھی بلا لا. ابو ہریرہ کہتے میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا کہ بھوک مجھے لگی ہے اور پیالہ ایک دودھ کے, اور وہاں کئی بندے, کہتے میں گیا تو وہاں 70 صحابہ کرام موجود تھے, میں نے سب کو بلا لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب یہ پیالہ پکڑو, ان کو دودھ پلانا شروع کرو. کہتے دل میں میرے یہی خیال تھا کہ یار یہ دودھ ختم ہو جائے گا, مجھے کیا ملے گا. کہتے میں اٹھا, میں نے جا کے پہلے کو پلایا. کہتے اس نے جی بھر کے سیراب ہو کے پیا, سیر ہو کے پیا. تو جب پی لیا تو میں نے پیالہ اس سے پکڑا, دوسرے کو دینے لگا, دیکھا پیالے میں دودھ پورے کا پورا ہے. کہتے پھر دوسرے نے ایون کہ 70 صحابہ کرام نے دودھ پیٹ بھر کے پی لیا. دودھ میں جو پیالے میں دودھ تھا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ سب نے پی لیا؟ جی حضور سب نے پی لیا. فرمایا تم بھی میرے سامنے بیٹھو, اس کو پینا شروع کرو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بھی پینا شروع کیا, جی بھر کے, پیٹ بھر کے میں نے پیا. جب میں نے منہ سے اتارا دیکھا پیالے میں دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا. اب 71 بندوں نے وہ دودھ پی لیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے دو. آپ نے بسم اللہ پڑھی اور 71 بندوں کا جھوٹا دودھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما گئے. ہمارے ہاں یہ دیکھیں, یہ حضور کا ایک طرف معجزہ بھی ہے, دوسری طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا جھوٹا ہو تو اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. اچھا ہمارے ہاں دیکھیں, جو بندہ پوش علاقے میں چلا جائے, جس کے پاس 4 آنے آ جائے, تو وہ جیسے ہی ہمارے علاقے میں آتا ہے سب سے پہلے منہ پہ ماسک چڑھاتا ہے, ہاتھوں پہ وہ گلو چڑھاتا ہے, اور پھر طرح طرح کے نخرے کرتا ہے. اس گلاس کے اندر یہ ایسا خراب ہے, یہ ایسا, یہ ویسا, اس کے اندر زنگ لگا ہوا ہے, یہ تو میلا نظر آ رہا ہے, تو گلاس تو ذرا صاف کریں. او بھائی کیسی باتیں کرتے ہو, انسانوں کا دل نہ توڑا کرو, ادب کیا کرو. ہمارے بزرگوں نے اس طرح بتایا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. آپ کے پاس ایک عورت آئی, مجلس میں بیٹھی, اس کی ہوا خارج ہو گئی. تو جیسے ہی ہوا خارج ہوئی, اس کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے کہ میں نے بابا جی کے سامنے ہوا خارج کر دی, پیٹ میں ہوا بھر گئی, ہوا. اچھا یہاں یہ رک کے بتا دوں, اگر محفل مجلس میں کسی کی ہوا خارج ہو جائے, ہوا 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوا خارج ہوتی ہے, آواز پیدا ہوتی ہے, سمیل بندہ جب چھوڑتا ہے, ایک سے آواز پیدا ہوتی ہے, ایک سے آواز پیدا نہیں ہوتی. دیکھیں ہمارے مذہب اسلام میں انسانیت کا ادب و احترام کس قدر سکھایا گیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار اگر کسی 4 بندوں میں بیٹھے کسی کی ہوا خارج ہو جائے, کوئی سمیل چھوڑ دے, آواز پیدا ہو جائے, اس کے اوپر ہنسنا بالکل منع ہے. ہنسنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہنسنے سے کی وجہ سے کیا ہوتا کیا ہے بھائی, اس کی عزت کم ہوتی ہے, عزت نفس مجروح ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے, 4 بندے بیٹھے ہوں تو وہاں جگت بازی کا وہ بازار گرم ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جتنی ٹک ٹاک دیکھ لیں, جتنا بھی یہ سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر کیا دکھایا جا رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یہ کئی وہ مراسم پوری دنیا کے, پاکستان کے اکٹھے کر کے ہمارے نیوز چینل پہ بٹھا دیے, اور وہاں جگت بازی کا بازار گرم ہے. ہر بندے کو ذلیل کیا جا رہا ہے, لوگوں کی ڈمی بنا کے اس کے فوٹو کا مذاق, اس کے چہرے کا مذاق, اس کے چال چلن کا مذاق, اس کی بول چال کا مذاق. کیا جس مذہب اسلام میں محفل مجلس میں بیٹھے ہوا خارج ہو جائے تو ہنسنا منع قرار دیا گیا ہے, کیا وہ مذہب یہ اجازت دے گا کسی بندے کو ذلیل کیا جائے, کسی بندے کی عزت کو کم کیا جائے؟ آپ دیکھیے یہ چغلی حرام کیوں قرار دیا گیا, اس میں ایک بندے کی عزت کو اچھالا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ زید نامی یہاں شخص موجود نہیں ہے, میں اس کی بدتعریفی آپ کے سامنے کروں, میں کہوں وہ ایسا ہے ویسا ہے, تو آپ جتنے بندے سننے والے ہیں آپ کے ذہنوں میں ایک بات کنفرم بیٹھ جائے کہ علامہ صاحب مفتی صاحب یہ کہہ رکھے ہیں, لہٰذا وہ بندہ ایسے ہی ہے. اب وہ بندہ 50 سال تک بھی محنت کرتا رکھے, آپ کے ذہنوں میں شک دور نہیں ہوگا.
کیونکہ میں نے اس کی عزت کو تار تار ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اسی وجہ سے اسی چغلی غیبت کو اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسے جیسے سگے بھائی کا گوشت کھانا ہے. کیوں کہ چغلی غیبت کی وجہ سے بندے کی انسان جو ادب و احترام ہے، احترام میں انسانیت ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے جب دیکھا کہ عورت کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں تو آپ نے کہا، اس نے جب بلایا بابا جی، آپ نے فرمایا اونچا بولو. اچھا پھر وہ بولی، آپ نے فرمایا اور اونچا بولو، حتیٰ کہ جب کافی اونچی آواز میں بولی تو آپ نے فرمایا آج میں سن رہا ہوں. عورت نے وہ آرام کا سانس لیا، کہا کہ یہ بابا جی تو اونچا سنتے ہیں، اتنی اونچی میری آواز سن رہے ہیں تو میری جو ہوا نکلنے کی جو آواز ہے وہ کہاں سنی ہوگی، وہ مطمئن ہوگی. اچھا آپ کا نام تھا حاتم، اسم کہتے بہرے کو. عورت اٹھ کے چلی گئی. اس کے بعد حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ، آپ کا لقب اسم مشہور ہو گیا. آپ نے ساری زندگی پہ جب تک وہ عورت زندہ رکھی آپ نے بہرے بن کے زندگی گزاری. فرمایا کبھی اگر ایسا ہوا کہ اس عورت تک خبر پہنچ گئی کہ بابا جی کانوں سے بہرے نہیں تھے، میرے لیے بنے تھے، عورت کا دل کہیں پریشان نہ ہو جائے، عزت نفس مجروح نہ ہو جائے، ساری زندگی بہرے بن کے گزارا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے والے بزرگوں نے بھی احترام انسانیت سکھایا. خود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو ایک صحابی رسول، ایک بدو، وہ مسجد نبوی میں آئے، سرکار کی مسجد میں آئے تو ایک کونے میں دائیں بائیں دیکھا. بدو تھے، ابتدا مسجد کی ان کو نہیں پتہ تھا کیا ہے. جب وہ آ کے کھڑا ہوا تو اس نے دائیں بائیں دیکھا، اس نے کہا بھی یہ ویلی جگہ نظر آ رہی ہے، اور اس نے وہ اپنی چادر اٹھائی اور پیشاب کرنا شروع کر دی مسجد کے اندر. تو صحابہ کرام لب کے اس کی طرف پکڑنے کے لیے آپ نے منع فرما دی. فرمایا نہیں، رک جاؤ، اس کو کچھ نہیں کہنا. فرمایا دعوہ حتی اذا فرغ دعا بماء فصبہ علیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ دو، کرنے دو اس کو پیشاب. جب وہ چلا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی منگوا کے اس کے اوپر آپ نے پانی بہا دی. یہ احترام میں انسانیت ہے کہ چار بندوں میں اگر میں نے اس کو کہا تو کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. اور یہاں دلوں کے ٹوٹنے سے اسلام نے اتنی احتیاط ہمیں سکھائی ہے. آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم تو لوگوں کو ذلیل کر رکھے. عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا ہے اس میں انسانیت کا ادب یہاں تک فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. فرمایا سن لو، احترام میں انسانیت یہ ہے کہ جو شخص اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، بڑوں کا ادب نہیں کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا یہاں میں یہ عرض کر دوں حدیث شریف کی ترتیب کو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، یہ پہلے فرمایا ہے، بڑوں کا احترام بعد میں فرمایا ہے. من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت پہلے ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹ چلتا ہے، جو بڑا بندہ ہے نا وہ چھوٹے کا پر شفقت نہیں کرتا، اس کو تو کہہ کے بلا کے بڑی بدتمیزی سے، اور رام دیا گل سونا. مجھے بتائیں جب آپ ایسے اس کو بلائیں گے تو پھر آپ کو وہ چچا جان یا تایا جان کہہ کے تو نہیں بلائے گا. آپ چھوٹے سے پیار کریں، آپ کے الفاظ کے اندر چناؤ ایسا ہو کہ چھوٹا بچہ آپ کا ادب کرنے کے اوپر مجبور ہو جائے. بڑے کا ادب بعد میں، چھوٹے پر شفقت پہلے. اور یاد رکھیں جو چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ حدیث شریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی جوانی میں، اپنے بچپن میں اپنے بڑوں کا ادب کرے گا، ان کے سفید بالوں کی وجہ سے ان کا ادب کرے گا، فرمایا کہ جب کل کو وہ جوان بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دور کے جوانوں کو توفیق دے گا کہ یہ اس بندے کا ادب و احترام کرنا شروع کر دیں گے. ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آئیں انسانوں کا ادب کریں اللہ اس کے رسول کی ذات کے لیے، لوگوں کا ادب کریں، لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کریں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں. یاد رکھیں آپ لوگوں کا ادب کریں گے، آپ کا ادب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.